دنیا اور آخرت میں انسان کو کامیابی کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، یہ بات اسی کو سمجھ میں آتی ہے یا پھر اسی کو سمجھ میں آئے گی جس کے دل میں ایمان ہے۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، کلمے کی دولت سے جو ناواقف ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی محبت سے ناآشنا ہے، اسے ایمان کی دولت کا کچھ بھی پتہ نہیں۔ لیکن میرے دوستوں، جو ایمان والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب اگر ہونا ہے تو اس کے دل میں ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر ایمان کے کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان کیا جنات بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک غیر جس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، وہ پوچھنے لگا کہ حضرت، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان ہی کامیابی ہے، لیکن جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ بھی تو نیک کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو کیا قیامت کے دن اس کا ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، انہوں نے نیک کام کیے، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں تھا، اس لیے قیامت کے دن اس کا ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ پھر نیک کام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ جیسا آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے، آپ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں، لیکن آپ کے پاس ویزا اور پاسپورٹ نہیں ہے، تو دنیا کا کوئی ملک آپ نے ملک کے اندر داخل کرنے کی سرٹیفکیٹ نہیں دے گا۔ کیوں صاحب؟ آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، آپ تو پرہیزگار انسان ہیں، آپ تو ٹرسٹ چلانے والے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، تب بھی آپ کو کوئی اپنے ملک میں مہمان کیوں نہیں بنا سکتا؟ کیوں داخلہ نہیں دے سکتا؟ کہا کہ ویزا اور پاسپورٹ ضروری ہے۔ تو میرے دوستوں، جنت میں جانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو ویزا اور پاسپورٹ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت ہے۔ یہ اگر نہ ہو، دنیا بھر کے کام کر لیا جائے، میرے دوستوں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اب اس نے کہنے لگا کہ پھر جب ہم سارے بتوں کو مانتے ہیں، سارے خداؤں کو پوجتے ہیں، کل قیامت کے دن ایک اللہ کو نا عبادت کرنے کی وجہ سے ہماری ساری جو عبادتیں ہیں، جو نیک کام ہیں، اس سارے کرنا تو فضول ہو گیا۔ تو میں نے بتایا کہ بھائی دیکھو، ایک عورت ہے، اچھا کھانا بھی پکاتی ہے، شوہر کی خدمت بھی کرتی ہے، شوہر کے کپڑے بھی دھوتی ہے، اس کے گھر کو صفائی بھی کرتی ہے، سارے اچھی خوبیاں ہیں، لیکن کیا کرتی ہے؟ وہ ایک اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ باہر والوں کو بھی جھانکتی ہے، اپنی لائن باہر والوں سے بھی کنیکٹ کرتی ہے، ایک شوہر کے علاوہ اس کے دوسرے بھی بوائے فرینڈ ہے،
اس کا دوسرا بھی شوہر ہے، تیسرا بھی اس کا مرد جو ہے وہ دوست ہے، تو میرے دوستو آپ ہی بتائیں کیا وہ غیور مرد، وہ باعزت شوہر کیا اپنی بیوی کو برداشت کر لے گا؟ کیا اس بنیاد پر کہ پکانا اچھا کر لے، گھر کی خدمت کر لے، اس بنیاد پر کیا کوئی مرد، باعزت مرد، اپنی بیوی کو کیا برداشت کر پائے گا؟ وہ تو ایک لمحے میں مار کر بھگا دے گا، اپنے رشتے کو ختم کر دے گا کہ ایسی ناجائز عورت سے میرا تعلق نہیں جڑ سکتا۔ ایسی عورت جس کی محبت، جس کے دل میں میری محبت کے ساتھ ساتھ دوسرے مردوں کی بھی محبت ہے، میں ایسی عورت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میرے دوستوں، دنیا کی حکومتیں اچھے کام کاج کرنے کے باوجود بھی آپ کو ایکسپٹ نہیں کرتے، گھر میں رہ کر آپ اچھا کام کرنے کے باوجود بھی شوہر آپ کو نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ آپ کے پاس ویزا نہیں، آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں، آپ کے پاس ایک کی محبت نہیں۔ تو میرے دوستوں، اللہ کا بھی یہی قانون ہے۔ اللہ چاہتا ہے قل هو اللہ احد، تم مانو ایک ہی اللہ ہے، وہی واحد ہے، وہی احد ہے، وہی سمد ہے، وہی معبود ہے، وہی مشہود ہے، وہی موجود ہے۔ اس کے علاوہ کوئی موت اور حیات کا مالک نہیں، اس کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، اس کے علاوہ کوئی آسمان اور زمین کا مالک نہیں۔